بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام علیکم. آئی ایم اردو ٹیچر آف شوکت محمود پبلک اسکول. آج میں کلاس 8 کے چیپٹر عبدالستار ایدی کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی. عبدالستار ایدی المعروف مولانا ایدی خدمت خلق کے شعبے میں پاکستان اور دنیا کی جانی مانی شخصیت میں سے ہیں جو پاکستان میں ایدی فاؤنڈیشن کے صدر ہیں. ایدی فاؤنڈیشن کی شاخیں تمام دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں. ان کی بیوی محترمہ بلقیس ایدی ایدی فاؤنڈیشن کی سربراہ ہیں. مولانا ایدی 1928 میں بھارت کے ریاست گجرات کے شہر بانٹوا میں پیدا ہوئے. آپ کے والد کپڑے کے تاجر تھے. مولانا ایدی بچپن ہی سے پیدائشی لیڈر تھے اور اپنے دوستوں کے چھوٹے چھوٹے کام کرنے پر ان کی حوصلہ افزائی کرتے تھے. جب ان کی ماں ان کو اسکول جاتے وقت پیسے دیتی تو وہ ان میں سے 1 روپے خرچ کر لیتے اور 1 روپے کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنے کے لیے رکھ لیتے. چھوٹی عمر میں ہی انہوں نے دوسروں کی مدد کرنا سیکھ لیا تھا جو آگے کی زندگی کے لیے کامیابی کی کنجی تھی. آپ نے اپنی زندگی سادہ طرز کی اپنائی اور وہ ڈسپنسری کے سامنے بینچ پر ہی سو لیا کرتے تھے تاکہ ضرورت مند کی فوری مدد کر سکیں. علامہ اقبال اور قائد اعظم کے بعد عظیم شخصیات میں عبدالستار ایدی لوگوں کے لیے مشلے رہا ہے. ان میں یہ جذبہ کیسے پیدا ہوا کہ عبدالستار ایدی کی جو والدہ تھیں وہ ذہنی طور پر معذور ہو گئی تھیں. آپ اپنی والدہ کی خدمت کرتے، ان کو کھانا کھلانا، صاف ستھرا رکھنا، ہر کام وہ خود اپنے ہاتھوں سے سر انجام دیتے. والدہ کی بیماری بڑھتی گئی اور یہ تکلیف دہ صورتحال ایدی کے دل و دماغ پر اس طرح اثر انداز ہوئی کہ ان کی زندگی کا راستہ ہی بدل گیا. 19 سال کی عمر میں انہیں اپنی والدہ کی وفات کا صدمہ اٹھانا پڑا. کہتے ہیں نا، انسان اپنے برے وقت سے بہت کچھ سیکھتا ہے. کچھ لوگ وہ سیکھ کر اپنے لیے ایک راستہ بنا لیتے ہیں. عبدالستار ایدی نے جو وہ مشکل کا وقت گزارا تو انہوں نے اپنے ذاتی تجربے سے یہ سوچا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس کیفیت سے گزرتے ہیں اور ان کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا. اس واقعے کے بعد انہوں نے اپنی زندگی کا ایک مقصد بنا لیا کہ مجھے لوگوں کی مدد کرنی ہے اور ایک ایسا نظام بنانا ہے جس کے ذریعے لوگوں کو علاج اور دیکھ بھال کی سہولتیں میسر آ سکیں. لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ان کے ہاتھ خالی تھے. انہوں نے ایک ٹرسٹ کی بنیاد رکھی، ایک چھوٹا سا مرکز بنایا، ایک ایسا مرکز جس میں ہر وقت آپ کو کام کرنے والے یا آپ کی ضرورت کا خیال کرنے والے لوگ ملیں گے. عبدالستار ایدی ہر وقت لوگوں کی خدمت کرتے رہے. انہوں نے سب سے پہلے ایک چھوٹی سی مفت ڈسپنسری کھولی. یہ فلاحی کاموں کی طرف ان کا پہلا قدم تھا. آہستہ آہستہ وہ اپنے مقصد کی طرف بڑھنے لگے. انہوں نے ایدی ٹرسٹ کی بنیاد رکھی، لوگوں سے چندے کی اپیل کی، اپنے لیے نہیں، لوگوں کے لیے، کہ جن کے لاوارث جو ہوتے ہیں، جن کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوتا، ان کی بھی تو ضرورت پوری کرنی ہے نا. انہوں نے فنڈ جمع کرا اور تقریباً 2 لاکھ روپے کا فنڈ اکٹھا کرنے میں کامیاب
ہو گئے۔ ان کے ٹرسٹ کا دائرۂ کار حیرت انگیز طور پہ تیزی سے بڑھنے لگا، جس کا اصل راز ایڈی کی محنت اور خلوص نیت تھی۔ بہت کم رقم سے شروع کی جانے والی یہ کوشش اب دنیا کی بڑی فلاحی تنظیموں میں سے ایک ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی رضاکار ایمبولینس سروس اس تنظیم کا حصہ ہے۔ 330 ویلفیئر سینٹر پاکستان کے دیہات اور شہری علاقوں میں 24 گھنٹے کام کر رہے ہیں۔ عبدالستار ایدھی خود 2 جوڑے کپڑے اور 2 کمروں کے اپارٹمنٹ استعمال کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی تنظیم سے اپنے لیے کبھی بھی تنخواہ نہیں لی۔ انہیں پوری دنیا سے بے شمار ایوارڈز ملے، سرٹیفکیٹس ملے اور اعزازی ڈگریاں بھی دی گئیں۔ نشان امتیاز بھی آپ کو ملا۔ اس سبق میں عبدالستار ایدھی کا جو کردار بتایا گیا ہے وہ صرف یہ ہے کہ خلوص اور سادگی سے کی جانے والی چھوٹی کوشش بھی کتنی محترم اور عظیم ہوتی ہے۔ عبدالستار ایدھی اس کی ایک مثال ہے۔ استقامت کے ساتھ اپنے آپ کو ایک مقصد کے لیے وقف کر دینا ہی کامیابی کی کنجی۔ اس کامیابی پر شاعر نے کیا خوب کہا ہے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروب بیاں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ہم بھی عبدالستار ایدھی کی طرح خدمت خلق کریں اور ہماری ذات دوسروں کے لیے فائدے کا سبب بنے۔